أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اصل تو اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی بیچ میں اوپر حضرت شموئیل علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا. اسی طرف اشارہ ہے تلک الرسل، یہ ہیں وہ انبیاء کرام. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. کسی کا مرتبہ بہت اونچا، کسی کا ان سے کم مرتبہ. تمام انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 4 جلیل القدر پیمبر ہیں. ان میں سے 4 میں سے بھی بعض کا درجہ بعض سے بلند. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں من جن کے ساتھ کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور اونچا کیا بعضهم ان میں سے بعض کو درجات کئی درجوں میں. یہ کون ہیں؟ اکثر کا یہی ہے کہنا کہ یہ اشارہ ہے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آپ کے درجے اتنے اونچے ہوئے کہ کوئی حد و شمار ہی نہیں. ان میں سے کچھ ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو درجوں کو بہت ہی بلند کر دیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، بہت سارے معجزات دیے. ان کے درجوں کو بہت بلند کیا، بہت معجزات عطا فرمائے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام مسلسل ان کے ساتھ رہتے اور پیچھے گزر چکا ہے. یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ان سے بہت گہرا تعلق. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، انبیاء کرام تشریف لائے، کچھ لوگوں نے ان کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، آپس میں جھگڑے ہوئے. انبیاء کرام دین کی دعوت دے کر گئے، جنہوں نے مانا کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. یہ بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے قرآن پاک نے بہت جگہ بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ ایک ہی جماعت بن جاتے. جیسے پیچھے بھی گزرا، کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوتا کہ اللہ مجبور کر دیتا سب کو کہ وہ اس کے دین پر چلنے کے لیے مجبور ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو دین پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، زبردستی نہیں چلاتا. کیوں؟ یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. پھر تو انسان کی تخلیق جس مقصد سے ہوئی تھی وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا. مقصد تو اس کا امتحان لینا ہے کہ اس کے سامنے دلائل کھول دیے جائیں اور پھر اس کو آزاد چھوڑا جائے، وہ خود فیصلہ کرے کس راستے کو چنتا ہے.
ولو شاء، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتل، تو نہ جھگڑا کرتے الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءت، آ چکی تھی، ہم، ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، واضح کام آ چکے، صاف صاف باتیں آ چکی، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ چنانچہ انبیاء کرام آئے تو تب بھی اختلاف ہوا، اور جو لوگوں نے ان پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے ان کو مانا، ایک زمانے کے بعد ان میں پھر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فمنہم، تو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من آمن، جو ایمان لائے، ومنہم، اور کچھ وہ ہیں، من کفر، جنہوں نے انکار کر دیا۔ ولو شاء اللہ، دوبارہ تاکید فرماتے، اور اگر شاء، چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلوا، تو آپس میں جھگڑا نہ کرتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انسانوں کو یہ اختیار دیا، اس میں بھی اس کی حکمت کے بہت راز ہیں، اور میں نے عرض کیا جس طرح کہ سب سے بڑا یہ راز ہے کہ انسان کی تخلیق ہی اس مقصد سے ہوئی ہے کہ اس کے سامنے دونوں راستے کھول دیے جائیں، پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جس راستے کو چنے اور جس پر چلنا چاہے اس پر چلے۔ یہاں تک بیان تھا جان کی قربانی دینے کا، اور آگے تذکرہ ہو رہا ہے مالی قربانی کا۔ عنوان یوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو تم، مما، اس میں سے، ما رزقنا، جو ہم نے روزی دی، جو ہم نے عطا کیا۔ رزقہ کے دونوں معنی، ایک روزی دینا، ایک عطا کرنا۔ جو رزقنا، ہم نے روزی دی، تم کو اس میں سے خرچ کرو، من قبل، اس سے پہلے، ان کہ یاتی، آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع نہیں، جس میں کوئی تجارت نہیں، جس میں کوئی نفع نہیں، جس میں لینا دینا نہیں۔ وہ دن آ جائے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ولا خلۃ، اور جس میں کوئی دوستی نہیں، دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعت، اور جس میں کوئی سفارش نہیں، سفارش کا وہی مفہوم کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ وہی تو ظالم ہیں، سب سے بڑا ظلم کرنے والے وہی ہیں۔ اگر ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہ تجارت ہے اور نہ دوستی ہے، نہ سفارش ہے، تو یہ ان پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ظلم کیا تھا کہ اس حقیقت کو دنیا میں تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے اس روزی میں سے دو جو ہم نے تم کو دی، گویا اگر تم کچھ خرچ کرو گے تو یہ تمہارا کمال نہیں، ہم نے عطا کر رکھا ہے۔ آگے ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں لوگ، اور بہت معروف ہے، سب کو یاد ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت بہت آئی ہے حدیث میں، اور قرآن پاک میں کوئی بھی اکیلی آیت اتنی نہیں ہے جس کی اتنی فضیلت آئی ہو۔ اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا مقدس نام بار بار، کبھی صفاتی نام اور کبھی اس کا ذاتی نام اور کبھی ضمیروں کے ذریعے سے اشارے کے طور پر اتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ کسی دوسری آیت میں اس کا پاک نام نہیں آیا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں؟ چونکہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت کب ہوگی؟ جب اللہ کا تعارف ہوگا، اس کی صفات سامنے آئیں گی۔ اللہ وہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، الحی، وہی معبود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، اور جو پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایک زمانے کے بعد مر گئے، جو خود نہ بچا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ القیوم، جو ساری کائنات کو تھام کر رکھنے والا ہے اور زندہ ہے اور ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا سٹیئرنگ ہے، اگر اس کو نیند آ جائے تو کائنات کیسے چلے؟ لا تاخذہ، نہیں چھوتی ہے، نہیں پکڑتی ہے اس کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند۔ نیند کی تو بات ہی کیا ہے، اس سے پہلے اونگ، ذرا سا جھٹکا لگ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو نیند آئے، اس کو وہ سو جائے، تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟
جتنے فضا کے اندر پرندے ہیں، فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام کر نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ان سے ہٹ جائے اور وہ سو جائے تو ان کو کون تھام کر رکھے گا؟ لہو، اسی کا ہے ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما، اور اسی کا ہے جو فی الارض، زمین میں ہے، من، جس کی یہ شان ہے، کون اس کے مجرم کو بچا سکتا ہے؟ من، کون ہے؟ ذا، وہ شخص، الذی، جو، یشفع، سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، اور وہ اجازت کا مطلب کہ وہ حکم فرمائے گا، جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو اپنے طور پر بخش دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا اس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولے گا، تو انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، اور اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اسی کے لیے شفاعت ہوگی جس کے دل میں ایمان ہے، اور جو ایمان سے محروم ہے وہ شفاعت سے بھی محروم ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، کون کون شفاعت کا مستحق ہے اور کون کون بخشش کا مستحق ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، ما، ہر اس کائنات کو، ہر اس چیز کو، بین ایدیہم، جو لوگوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، ہر چیز کو، جو گزر گئی اس کو بھی جانتا ہے، جو آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، یہ تو اس کے علم کا حال ہے، اور لوگوں کے علم کا حال، ولا یحیطون، اور لوگ گھیر نہیں سکتے، بشیء، کسی چیز کو، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما، جتنا، شاء، وہ چاہے، وہ جتنا چاہے اتنا علم لوگوں کو ملتا ہے۔ کائنات میں جس کو جتنا علم ملا وہ اللہ نے جتنا چاہا اتنا ملا، اتنا ہی ملا جتنا اللہ نے چاہا۔ انبیاء کرام کو پروردگار علم دیتا ہے تو کبھی کبھی ان کو عرش و فرش کی باتیں بتاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ آگے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر پہنچی اور مصر سے نکلی کنعان کے لیے، تو والد صاحب کو گھر میں خوشبو آ گئی، لیکن جب یوسف علیہ السلام کنعان ہی کے کنویں میں تھے تب خوشبو نہیں آئی۔ وہ کائنات میں جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ وسیع کرسیو، وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، کرسیہ، اس کی کرسی، السماواتی، سارے آسمانوں پر، والارض، اور ساری زمین پر، ساری کائنات اس کی کرسی کے گھیرے میں ہے۔ تو اس کی کرسی کیسی ہے، اور اس کا عرش کیسا ہے، اس کا تخت کیسا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کا استوا کیسا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی محدود عقل کے دائرے سے غیر محدود چیزیں باہر ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اگلی صورت کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ وہ متشابہات ہیں، جو ان کے پیچھے پڑے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ عقل محدود ہے اور یہ صفات غیر محدود ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُ، اور نہیں تھکاتی ہیں ہو اس کو، حفظهما، ان دونوں کی حفاظت کرنا، آسمان اور زمین اور اس ساری کائنات کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتی نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی تو العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اس کی یہ شان ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ تو ایک آیت کے اندر اتنی صفات آئیں، اتنی مرتبہ اس کا مقدس نام آیا کہ اتنا اکیلا کسی آیت میں نہیں آیا، اس لیے اس کی وہ فضیلت ہے جو کسی دوسری آیت کی اکیلی کی فضیلت نہیں ہے۔ اوپر فرمایا تھا کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسانوں کو مجبور کر کے کسی ایک راستے پر نہ لگایا جائے، اسی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مجبور کرنا نہیں ہے، فی الدین، دین میں، کسی کو دین میں آنے کے لیے زبردستی کریں اس کی اجازت نہیں ہے، اور زبردستی سے اگر کوئی مسلمان بن گیا تو وہ مسلمان شمار بھی نہیں ہوگا۔ پھر کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، بھئی اسلام ہی تو اکیلا دین ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تلوار کے ڈر سے کوئی مسلمان ہوا تو وہ ہوا ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، قد تبین، یقیناً تبین، واضح ہو چکی ہے، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی کے مقابلے میں، اور اللہ کا یہی کام ہے اور انبیاء کا یہی کام ہے
کہ ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر کے بیان کر دے، اس کے بعد لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی نیت سے اپنے ارادے سے فیصلہ کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ، اب ہدایت کے واضح ہونے کے بعد بھی فَمَن يَكْفُرْ، جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا، طاغوت کس کو کہتے ہیں آگے بھی آئے گا، ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں جس کو مانا جائے اور جس کی وجہ سے اللہ سے انسان غافل ہو جائے، تو شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں پوجی جائے وہ بھی طاغوت، اور انسانوں میں سے وہ سرکش لوگ جو اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی طاغوت۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جس نے ان طاغوت کا انکار کیا، ان کے ساتھ کفر کیا، ان کو ماننا چھوڑ دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تین چیزیں میں نے بتائیں طاغوت کی، لکھ لیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد تو یقیناً استمسکا، اس نے مضبوطی سے پکڑا، بالعروۃ الوثقی، بھروسے والے کڑے کو یا بھروسے والی گرہ کو۔ عروہ کہتے ہیں رسے کے بیچ میں گرہ لگا دیں اس کو بھی، اور رسے کے آخر میں ایک کڑا باندھ لیں اس کو بھی، کیونکہ سیدھا رسہ آدمی جھٹکا دے تو نکل سکتا ہے، لیکن اگر گانٹھ کی جگہ سے پکڑے یا کڑے کو پکڑے تو پھر نہیں نکلتا ہے۔ جس نے اللہ کو مان لیا اور طاغوت کا انکار کر لیا، کہنا آسان کرنا بڑا مشکل، اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ کیسا کڑا؟ لا، کیسا رسہ؟ لا انفصام لہا، لا انفصام، ٹوٹنا ممکن نہیں ہے لہا اس کے لیے، واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے کس نے کیا کہا، علیم، جاننے والا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، جو اس مضبوط کڑے کو پکڑ لیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو کفر کی، شرک کی اندھیریوں سے نکالتا ہے۔ اللہ وہ ہے ولی، اللہ ولی دوست ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ الذین، ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے وہ ان کو، من الظلمات اندھیریوں سے، الی النور روشنی کی جانب۔ والذین کفروا، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ اب طاغوت کی تینوں باتیں، شیاطین بھی ان کے دوست ہیں، انسانوں میں وہ نافرمان جو بیزاری خدا کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی طاغوت ہیں، اور جو ہر وہ چیز جس کو اللہ کے مقابلے میں پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ بھی طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ نکالتے ہیں انسانوں کو، من النور روشنی کی سے نکالتے ہیں، الی الظلمات اندھیریوں کی جانب۔ روشنی ایک ہے، اندھیریاں بہت ہیں، روشنی صرف ایمان کی روشنی ہے، اندھیریاں اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب کی سب اندھیریاں ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اسی میں آگ میں رہیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو اندھیریوں سے نکالتا ہے، روشنی کی جانب لاتا ہے، اور شیاطین اپنے دوستوں کو روشنی سے نکالتے ہیں، اندھیروں کی جانب لاتے ہیں۔ آگے اس کے لیے تین مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے نمرود کی مثال ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، کہ اس کو شیاطین نے اور اس کو طاغوت نے کس طرح روشنی سے نکالا اور کس طرح اندھیرے میں لے گئے کہ بالکل اس کی عقل ماری گئی، اور اس کو سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا ہے قرآن پڑھنے والے، الی الذی، اس شخص کو، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں۔ کون تھا یہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا؟ یہ عراق کا، بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا تھا۔ اور کیوں جھگڑا کر رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ ان آتا، ان اس وجہ سے کہ آتا دی تھی اس کو، اس کو اللہ نے، الملک کا، بادشاہی اللہ نے دی، اور جھگڑا بھی پھر اللہ کے بارے میں کرنے لگ گیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا۔ اذ قال ابراہیم، یاد کرو جب اس سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی صاف بات سمجھائی مگر اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اذ قال، یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی یحیی، جو زندگی عطا کرتا ہے، ویمیت، اور جو موت دیتا ہے، جس کے پاس میں موت اور زندگی کا نظام ہے، جو موت اور زندگی کا خالق ہے۔
وہ اللہ ہے، اس کو میں خدا مانتا ہوں۔ قال انا احیی و امید، کس قدر انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ دیکھیے یا تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یا کٹ حجتی کرنے پر آ گیا کہ سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتا۔ قال انا احیی، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، وہ امیت، اور میں بھی مار سکتا ہوں، مطلب میں بادشاہ ہوں۔ ایک آدمی کو زندہ چلتا پھرتا آدمی، اس کو میں چاہوں قتل کر دوں، کوئی مجھے پوچھنے والے میں قتل کرا دیتا ہوں۔ اور ایک آدمی جس کی جو مجرم ہے اور اس پر سزائے موت نافذ ہو چکی ہے، میں چاہوں اس کو چھڑا دوں، میں چھڑا دیتا ہوں۔ تو گویا میں بھی موت اور زندگی عطا کرتا ہوں۔ حالانکہ ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا تھا کہ اس کو موت اور زندگی نہیں کہتے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جب انسان طاغوت کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا دماغ کس طرح کام کرنا چھوڑتا ہے، یہ اس کی مثال پیش کرنے کے لیے، یا کام کرنا نہیں چاہتا۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں کہ یہ موٹی دلیل نہیں سمجھ سکا، اب اس کو اس سے موٹی دلیل دی جائے، یا سمجھنا نہیں چاہتا تو وہ دلیل دیں کہ جس کا کوئی جواب نہ بن سکے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اس کو نکال کر دکھا مغرب کی طرف سے۔ اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے یہ کر کے دکھا۔ فبہتا، تو ہکا بکا ہو گیا، لا جواب ہو گیا، الذی کفر، وہ شخص جس نے کفر کیا تھا۔ ایک اشکال ہو سکتا ہے یہاں کہ اس نے یہ بھی کہہ دیتا میں یہ کام کرتا ہوں۔ اگر تو سچا ہے تو ہی اپنے رب سے کہہ کہ تیرا رب سورج کو پلٹ کر کے دکھا۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیوں؟ ہر باطل پرست اندر سے کمزور ہوتا ہے اور اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں واقعتاً سورج پلٹ نہ جائے، اس لیے نہیں کہہ سکا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے القوم، ایسے لوگوں کو، الظالمین، جو ظلم کرنے والے، یعنی جو جان بوجھ کر سمجھ سے کام ہی نہ لے اور ظلم پر ظلم ڈھاتے چلے جائیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں حدوں کو کراس کریں، ایسوں کو پھر ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اور ایک مثال سنو، لیکن یہ مثال کس کی ہوئی اوپر کہ کس طرح طاغوت انسان کو روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں۔ آگے مثال ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کس طرح اندھیریوں سے نکالتے ہیں اور روشنی میں لاتے ہیں۔ اور دیکھیے روشنی کے بھی درجے ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے کرم سے روشنی عطا فرمائی، ایک درجہ یہ ہے، لیکن ایک درجہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ کیسی وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں ان کے جسم سے تیر نکال دیے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ گھر جل جاتا ہے، جلتے جلتے ان تک پہنچ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ نماز بھی ہے۔ ایک نماز انبیاء کرام کی ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور جنت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کبھی آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، آج ہم نے عجیب بات دیکھی، فرمایا میں پڑھ رہا تھا تو جنت مجھے سامنے نظر آئی، اللہ نے اس دیوار میں مجھے پوری جنت کا منظر دکھا دیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ وہاں سے انگوروں کا ایک گچھا تمہارے لیے لے لوں، تو اگر میں لے لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، لیکن کہا گیا کہ نہیں، یہ جنت کے لیے ہے، یہ دنیا میں کسی کو دیا نہیں جائے گا۔ تو یہ مرتبوں میں فرق آیا نا، تو یہاں بلند مرتبہ ایمان والے کا تذکرہ ہے۔ او کالذی، یا اس آدمی کی طرح، الذی مر، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ، اس حال میں کہ وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ چھتوں پر مطلب لوگ بھی مر گئے، دیواریں بھی گر گئیں، چھتیں اوپر سے نیچے گر کے سڑ گل گئیں۔ قال انا یحیی، انہوں نے کہا انا یحیی، انا کے معنی کیفا، کیسے، کیسے یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس بستی کو، اللہ تعالی، بعد موتیہا اس کے مرنے کے بعد۔ اور آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے لیے زندہ کرنا اس کو ناممکن ہے، بلکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ زندہ تو کرے گا لیکن اس کی کیا قدرت، کیا شان ہوگی، کس طرح اس کو زندہ کرے گا۔ تو ان کو اور زیادہ ایمان کی بلندی عطا کرنے کے لیے ایمان بالمشاہدہ، دیکھ کر جو چیز حاصل ہو اس کی بات ہی بہت بڑی ہے۔
انبیاء کرام کا ایمان ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر کے جیسا ہو، ایمان بالغیب ویسا ہی جیسا کہ مشاہدے کا ایمان، لیکن جب واقعتاً آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے اس کا مقام ہی کیا اونچا ہوتا ہے۔ فَأَمَاتَ تو موت دے دی ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 عام 100 سال تک، ثم پھر بعث زندہ کیا ہو ان کو، ان بزرگوں کو۔ قال کم لبثت اللہ نے فرمایا کم لبثت کتنے عرصہ ٹھہرے رہے آپ یہاں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم انہوں نے کہا قال لبثت میں ٹھہرا رہا یوما ایک دن او بعض یوم یا ایک دن کا بعض حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام اللہ نے فرمایا بل نہیں ایک دن نہیں، لبثت آپ ٹھہرے ہیں 100 عام 100 سال تک، 100 کے معنی 100 عام کے معنی سال۔ فانظر تو آپ غور کیجئے دیکھیے الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف، لم یتسنہ ابھی تک وہ باسی بھی نہیں ہوئی۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے کہ تازہ کھانا جو ذرا پرانا ہو جاتا ہے، گرمائش ختم ہو جاتی ہے اس کی، اس کو باسی کہتے ہیں اردو میں۔ ابھی تو اسی کو عربی میں لم یتسنہ ابھی باسی بھی نہیں ہوا، جیسے ہارڈ کیس میں رکھا ہوا تو اسی طرح بھی تازہ بتازہ گرم بگرم کھانا 100 سال کے بعد۔ ایک طرف یہ قدرت دیکھو اللہ کی، وانظر الی حمارک اور آپ غور کیجئے الی حمارک اپنے گدھے کی جانب، وَلِنَجْعَلَكَ اور آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر لِنَجْعَلَكَ تاکہ ہم آپ کو بنائیں آیتاً نشانی للناس لوگوں کے لیے، لوگ سمجھیں کہ پروردگار قیامت کے دن کس طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور دیکھیے آپ ہڈیوں کی جانب، الف لام لگا ہوا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، عظام الحماری گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیے، کیف ننشزها کس طرح ہم ان کو جوڑتے ہیں اور کس طرح ہم ان کو دوبارہ ہڈیوں کو زندہ کرتے ہیں، بالکل ہڈیوں کا بھی برودہ بن گیا تھا، راکھ بن گئی تھی۔ ثم نکسوها پھر ہم ان ہڈیوں کو پہناتے ہیں لحمن گوشت، اور انہوں نے ایک نگاہ ڈالی تو ایک لمحے میں گدھا واپس زندہ ہو گیا اور ہنہنانے لگ گیا۔ فلما تبین تو جب واضح ہو گئی لہو ان کے لیے بات، قال اعلم فرمایا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بزرگ تھے اور کون سی بستی تھی، نہ قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کی نہ حدیث میں کہیں تذکرہ آیا، لیکن جب تاریخ کے اوراق پلٹے گئے تو اس طرح کے بہت بزرگوں کا واقعات ملے اور بہت ساری بستیاں ملی۔ ہماری تفسیروں میں بہت مشہور ہے کہ یہ فلسطین کی بستی ہے، جب اس پر بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور اس کو تاخت و تاراج کر دیا، اور وہاں سے گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے جو 100 سال تک انتقال کیے رہے، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور اپنی یادداشت سے دوبارہ تورات لکھوا دی۔ لیکن یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، تاریخ میں ایک بات یہ آئی تو ممکن ہے ان کی طرف اشارہ ہو۔ قرآن پاک تو صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کس طرح لاتا ہے، یہ دیکھو کیا ایمان کا مرتبہ اور مقام حاصل ہوا ہوگا جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ فرمایا اس سے اور آگے کی بات سنو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، یا ربی ہے سب اری دکھائیے آپ نی مجھ کو، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو، قیامت کے دن مردہ زندہ ہوں گے، اس پر میرا ایمان ہے، اور بالکل حق الیقین عین الیقین والا ایمان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، البتہ آنکھوں سے دیکھوں تو اور زیادہ دل مطمئن ہوگا۔ قال اولم تؤمن قال اللہ نے فرمایا اوا اور کیا، لم تؤمن آپ ایمان نہیں لائے، قال بلا فرمایا ہاں کیوں نہیں، پکا ایمان ہے، تو پھر کیوں پوچھتے ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل، اور جب میں لوگوں سے کہوں تو پھر میں اس یقین کے ساتھ کہوں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، تو دیکھے ہوئے کی تو بات ہی کوئی بات ہی الگ ہے، ورنہ انبیاء کرام کا اس طرح بھی ایمان عین الیقین والا ایمان۔ قال پروردگار نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر تو پکڑ لیجیے آپ اربعۃ 4 من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن
تو آپ مائل کیجئے ہننا ان پرندوں کو الیکا اپنی جانب۔ جس طرح آدمی جانوروں میں سے کسی جانور سے بھی دوستی لگائے تو جانور اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بلانے پر دوڑ کر کے آ جاتا ہے، اس طرح مائل کر لیجئے ان کو اپنی جانب۔ ثم جعل پھر بنا دیجئے علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءاً ایک جز بنا دیجئے، مطلب ڈال دیجئے، ان کے ٹکڑے کیجئے اور چھوٹے چھوٹے ذرے کیجئے اور اپنے علاقے میں دور دور پہاڑوں میں پھیلا دیجئے۔ اس کے بعد ثم ادعوہن پھر ادعو آپ بلائیے ہن ان پرندوں کو، جس طرح آپ پہلے بلاتے تھے ان کو اور آپ کے بلانے پر وہ آ جاتے تھے، یاتینا آ جائیں گے وہ کا آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے۔ اب کون سے پرندے تھے اور کس طریقے سے کاٹا اور ان کا سر سب کا جیب میں رکھ لیا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو قرآن کا مقصود نہیں ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے جو پڑے گا وہ قرآن سے دور ہوتا جائے گا۔ قرآن تو اتنا ہی کہتا ہے، پھر یہی ہوا، 4 پرندوں کو ذبح کیا اور ان کو پھیلا دیا، اور اس کے بعد جیسا بلایا ان کو ایک لمحے میں سب زندہ ہو کر کے واپس آ گئے۔ بس اسی طرح قیامت کے دن بھی مردے زندہ ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ اور آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، جو کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب یہ 2-3 باتیں ہم نے سنی تو اللہ کی محبت دل میں آ گئی، اللہ کی محبت آئی تو اللہ کی محبت میں اب اپنے مال کو، حالانکہ مال اپنا نہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے لیے پھر واپس پرانا مضمون، پرانا کیا جو ابھی چل رہا ہے، مال کی قربانی۔ لیکن غور کیجئے، مال کی قربانی تو دنیا میں ہر قوم کرتی ہے، مکہ کے مشرک بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، آج بھی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو ایمان والے کو مال کی جو قربانی کرنی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو مال دینا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دو۔ مطلب ہم جو دے رہے ہیں وہ غریب، یتیم، مسکین کا کوئی خیال نہیں، ہمیں اصل خیال کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ ہمیں یہ کام کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ آگے لمبا مضمون جائے گا کس بات کے لیے کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ کچھ اور تصور آ گیا تو پھر سب کیا کرایا سب برباد۔ کیا تصور آ گیا؟ تھوڑا سا خیال آ گیا کہ لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا مالدار ہوں، جیسے آج بھی بڑی لوگ خیرات کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ویڈیو بھی بناتے ہیں اور فوراً اس کو وائرل کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمال کیا، کتنے غریبوں کا پیٹ پالا ہم نے۔ سبحان نعوذ باللہ، انہوں نے پیٹ پالا، یہ اپنا نہیں پال سکتے، یہ غریبوں کو پالیں گے۔ دوسرا، غریب کو دیا، غریب کو، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، مگر اس کی ویڈیو بھی بنا کر اپنے پاس رکھ لی، اور کل جب وہ کوئی بڑا افسر بنا تو اس کو فوراً نکال کر دکھایا، تو ہی وہ بھکاری ہے کہ فلاں وقت میں نے تیرا پیٹ پالا تھا اور تیرے پاس کپڑے نہیں تھے، میں نے دیا تھا۔ تو اس کی عزت نفس سے کھیلا، اس کو تکلیف دی۔ اس کے لیے آگے بڑے تاکیدی حکم۔ مثل الذین، سب سے پہلے فضیلت اللہ کے راستے میں دینے پر ملے گا کیا؟ مثل، حال الذین، ان لوگوں کا، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ان کا حال ہے اس دانے کی طرح، انبتت 7 سنابل، انبتت، اگایا جس دانے نے، 7 سنابل، 7 دانوں، 7 بالیوں کو، یعنی ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس ایک بیج سے 7 پودے نکلے۔ دیکھیے زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، کہیں ایک کا ایک ہی نکلتا ہے، کہیں 2-4 ڈالتے ہیں ان میں سے ایک اگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہماری عارض پورہ کی زمین ایک ڈالو تو اس کے 7 نہیں بلکہ 10 اور 15 اور 20 بھی نکلتے ہیں، ایک ہی میں سے کئی پودے نکلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ان کی مثال ہے اس دانے کی جو انبتت، جس نے اگایا، 7 سنابل، 7 بالیوں کو، یعنی 7 پودوں کو، فی کل سنبلہ، ہر ایک بالی میں، بالی کہتے ہیں جیسے گیہوں کا یا دھان کا، چاول کا درخت ہے تو اس کے اوپر جو دانوں کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو بالی کہتے ہیں، سلا کہتے ہیں، جو بھی اپنے علاقے میں کہیں۔ فی کل سنبلہ، ہر ایک بالی میں، 100 حبہ، 100 دانے ہیں، 100 ابھی گزرا، 100 حبہ، 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ 700 دانے،
اور یہ تو ایک مثال سمجھانے کے لیے، ورنہ واللہ یضاعف، اللہ بڑھاتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک گٹھلی اللہ کے راستے میں دی ہوئی احد پہاڑ کے برابر بن گئی۔ واللہ واسع، اور اللہ وسعت والا ہے، وسعت سے مراد بڑے فضل والا ہے، علیم، جاننے والا ہے کس کا کتنا اخلاص ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے ہیں، تولا جاتا ہے کس کے اندر کتنا اخلاص تھا۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ یہ وسیع لفظ ہے، اصل تو اللہ کے راستے میں وہی جانی قربانی دینے والوں کے ساتھ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا، لیکن غریب، یتیم، مسکین سب کو دینا، یہ سب اللہ کے راستے میں۔ آگے آ رہا ہے ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے ہیں، ما اس چیز کا، انفقو جو انہوں نے خرچ کی، منن احسان چڑھا کر کے، کہ جو خرچ کیا اب اس کو رکھا ہوا ہے دماغ میں، تو موقع جب بھی آتا ہے تو فوراً احسان چڑھاتا ہے کہ جناب میں نے کمال کیا نا، میں نے یہ کام کیا نا۔ ولا اذن، اور نہیں پیچھا کرتے ہیں اس چیز کا جو انہوں نے خرچ کی، اذن تکلیف دینے کے لیے، تکلیف دینا، اس کی عزت سے کھیلنا، کہ دیکھو جی یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں۔ لہم اجر، بڑا بدتر دور آیا یہ، جس میں غریبوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، کمبل بانٹے جاتے ہیں، آدھے تو اپنے گھروں میں رکھے جاتے ہیں، لیکن جو بانٹے جاتے ہیں ان کی ویڈیو اور پھر سب کو دکھائی جاتی ہے، یہ دیکھو جن غریبوں کو ہم کمبل دے رہے ہیں۔ اس بیچارے کا عزت اور اس کا ضمیر اس وقت میں کیا کہتا ہے، وہ تو دب کے اور مر کے کچل کے رہ جاتا ہے کہ آئے اب میرے بچے بھی بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اچھا ہم بھکاری کے بیٹے ہیں۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں آئندہ کا، کیونکہ اللہ کے راستے میں دے چکے ہیں۔ ولا هم يحزنون، اور ان کو کوئی وہ غمگین نہیں ہوں گے گزرے ہوئے دور سے کہ اللہ نے کچھ کرنے کی توفیق دے دی ہے، اب غم کا۔ قول معروف ومغفرۃ، ایک آدمی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اندر اندر کھڑتا ہے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے نہیں، فرمایا اچھی بات کہہ دو، بھلی بات کہہ دو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ مغفرۃ، اور کسی نے زیادتی کی اس کو معاف کر دیا، یہ معاف کرنا بھی صدقہ ہے، یہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور خاص طور سے کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور وہ پیچھے ہی پڑ گیا اور اس نے کپڑے بھی پھاڑ دیے، تو اس موقع پر بھی اس کو معاف کر دیا اور اس کو بھلی بات کہہ دی۔ قول معروف، یہ بھی صدقہ ہے، قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، جس کے پیچھے لگی ہوئی ہو، اذن، تکلیف، یہ اذن فاعل ہے، جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو، اس سے تو یہ اچھی بات کہہ دینا بہتر ہے۔ واللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں، وہ صرف تمہارا امتحان لیتا ہے۔ حلیم، بڑا بردبار ہے کہ اتنی بڑی بڑی تم غلطیاں کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ معاف کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم باطل نہ کرو، تم برباد نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن والاذی، بالمن احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر، تفصیل میں نے عرض کر دی، احسان چڑھا دیا یا اس کو دبانے کا ذریعہ بنایا۔ آج ملکوں کو خیرات دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، قرضے دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، قبیلوں کو دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے، پڑوسیوں کو دیتے ہیں مگر دبانے کے لیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اے ایمان والو، تو وہ پھر اس آدمی کی طرح ہو گیا، کالذی ینفق، جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیوں لوگوں کو دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، آخرت کو مانتا ہی نہیں، اب لوگ ہی پیچھے بچے تھے۔ ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ غیر ایمان والا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مر کے اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اے ایمان والو، اگر تمہاری نیت بھی یہی ہے تو تمہیں اس کا مر کے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیسے نہیں ملے گا؟ فَمَثَلُهُ، ایسا صدقہ کرنے والے کی مثال، کا مثال صفوان، اس چٹان کی مثال ہے۔ ایک بڑا پتھر ہے، لیکن صفوان کہتے ہیں چیکنے پتھر کو، جس کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ، اب اس پر مٹی ہے، یہاں یہ لفظ پوشیدہ ہے، مٹی دیکھ کر کے کسی کاشتکار نے دیکھا یار پتھر کا تو کوئی مالک نہیں ہے، خالی پڑا ہوا ہے،
تو اچھا اس پر کاشتکاری کر لوں، اس پر کچھ دانے ڈال دیے، اب منتظر ہے کہ بارش پڑے گی تو دانے اگیں گے، بغیر بارش کے تو اگیں گے نہیں، لیکن جو بارش پڑی تو دانے اگے، وہ مٹی کو بھی بہا کر کے لے گئی۔ فَأَصَابَهُ، تو پہنچی ہو اس کو وابل، تیز بارش، فَتَرَكَهُ، تو چھوڑا اس بارش نے ہو اس چٹان کو، صَلْدًا، چٹیل بنا کر، بالکل خالی چٹان، اس کے اوپر کوئی مٹی شٹی ہے ہی نہیں، نہ مٹی رہی نہ دانے رہے۔ اب توجہ، یہ مٹی تھی پتھر کے اوپر، تو گویا دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، ایسے تھوڑی گرد سی پڑی ہوئی ہے کہ یار ہم بھی کچھ دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ مٹی ہے۔ اور اس کے بعد جو اس پر تیز بارش برسائی، کس کی؟ احسان چڑھانے کی اور تکلیف دینے کی، اس نے اس چٹان کو صاف کر دیا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے على شيء، کسی چیز پر، مما، اس میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کمائی، جو دانے ڈالے تھے ایک دانہ نہیں ملا، اسی طرح اس طرح کی خیرات کرنے والوں کو بھی قیامت کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اتنا بڑا مسئلہ کہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا وہ بھی برباد گیا، کچھ اس کا ثواب بھی نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، راستہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافر لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے مالک کو مانتے نہیں اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنا مال اللہ کے راستے میں اندھا دھن دے رہا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، پڑوسیوں کو دیتا ہے، مگر کیسے؟ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لوگ خود آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یار رات ہمارے ہاں کوئی کچھ دے کر کے چلا گیا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کس نے دیا۔ تو کیوں دے رہا ہے؟ صرف دو مقصد ہیں اس کے، ایک یہ کہ اس کا دل ایمان پر جم جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ دو مقصد، جو ان دو مقاصد کے لیے دیتا ہے ان کو کیا ملتا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی حالت، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے اموالہم، اپنے مالوں کو۔ دو مقصد، پہلا مقصد ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کل بھی گزرا تھا، تلاش کرنے کے لیے، مرضات کے معنی رضامندی، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ایک، دوسرا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی طرف سے جماؤ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ دل سے مال کی محبت نکلے، منافقت چلی جائے، اللہ کی محبت آئے، یہ مقصد ہے۔ ان کا حال کیسا ہے؟ یہ چٹان کے اوپر دانے نہیں ڈال رہے ہیں، یہ دانے کہاں ڈال رہے ہیں؟ کَمَثَلِ حَبٍّ جَنَّةٍ، ان کا حال ہے اس باغ کی طرح، بِرَبْوَةٍ، جو ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ہو، پہاڑی علاقے کے اوپر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کو تیز بارش نصیب ہوئی باغ کو، فَآتَتْ أُكُولَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس نے دیے اکولہا، اپنے پھل، اکل کے معنی ذائقہ بھی آئے گا اور اکل کے معنی پھل بھی آئے گا۔ اس باغ نے اپنے پھل دیے ضعفین، ڈبل، جتنے پھل دوسرے علاقے میں آتے تھے میدانی علاقے میں، اس کے مقابلے میں اس ٹیلے کے اوپر جو باغ ہے اس میں ڈبل پھل آئے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، لیکن اگر کوئی سال ایسا ہوا کہ نہیں پہنچی، ان اگر، لم نہیں، لم جہاں بھی آئے عربی میں اس کے معنی نہیں، اور لن آئے تو اس کے معنی ہرگز نہیں، بس یہ دو لفظ یاد رکھو ہر جگہ، آسان بات۔ فَإِن، تو اگر، لم نہ، یصب پہنچے، ہا ان کو، وابل تیز بارش، فَطَل، تو شبنم ہی کافی ہے، شبنم پڑی، اس سے بھی ٹیلوں پر باغ جو ہوتے ہیں ان میں پھل آتے ہیں۔ ہمارے یہاں خاص طور سے بارہمولہ کے علاقے میں اس طرح کے باغوں کو دیکھیے گا، شوپیان میں بھی ٹیلوں کے اوپر جو باغ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے تمہاری نیت کیسی ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو تم نے جو دانے ڈالے وہ ٹیلے کے اوپر ڈالے، ٹبے کے اوپر اس باغ لگایا، اور ٹبے کے اوپر باغ لگانے کا مطلب کہ اس میں تھوڑا باغ لگے گا تب بھی ملے گا، زیادہ لگے گا تب بھی ملے گا، یعنی ایک مٹھی دینے کے لیے تھا وہ بھی کافی ہے۔ قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا کس نے کتنا دیا، تولا جائے گا کس نے کتنے یقین کے ساتھ دیا۔ آگے ایک مثال جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں مگر ساتھ میں دکھلاوا کرتے ہیں، کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہیں اس کو حصی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی شخص، ان تکون کہ ہو لہو اس کے لیے،
یعنی اس کا ہو، جنتن ایک باغ، اس چیز کا، من نخیل کھجوروں کا باغ، عرب میں سب سے قیمتی باغ کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا، لہو اس آدمی کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، کل کے معنی ہو گیا ہر، اور ثمرات کے معنی پھل، اور ثمرات من کل ثمرات یوں ہے اصل عبارت، پھل ہوں ہر قسم کے پھلوں میں سے، یعنی دو تو مشہور ہو گئے نا، انگور اور کھجوریں، اور اس کے علاوہ بھی سب قسم کے ہوں، سیب ہوں، سنترے وغیرہ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اچانک اس بندے کو اصابہ پہنچا ہو اس کو الکبر بڑھاپا، بندہ ہو گیا بوڑھا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے ہوں ذریتن بچے، ضعفاء کمزور، چھوٹے چھوٹے، ضعفاء کمزور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب اس کا سارا نربھر، سارا دار و مدار اس باغ کے اوپر ہے، فَأَصَابَهَا تو پہنچا اس باغ کو اعصار ایک بگولا، ایک گولا پہنچا، فیہ نار جس کے اندر آگ تھی، وہ گول گول جو ہوا چلتی ہے اس کو بگولا کہتے ہیں، اس کے اندر آگ تھی، فاحترقت اس گول ہوا نے، وہ جو تیز طوفان بگولے چلتے ہیں، گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر کئی کئی 100 کلومیٹر دور پھینکتے ہیں، وہ آندھی چلی، مگر آندھی بھی کیسی کہ اس میں آگ تھی، فاحترقت اس نے اس باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس بوڑھے کے دل پر کیا گزرے گا؟ فرمایا اس سے برا حال اس کا ہوگا کہ جس کی نمازیں بھی کمزور، روزے بھی کمزور، لیکن خیرات بڑی کی تھی، تو قیامت کے دن امید ہے کہ خیرات کام آئے گی، لیکن جو اس کے اوپر اس نے احسان چڑھایا اور دکھلاوا کیا اور لوگوں کو دکھایا اور تکلیف بھی دی، یہ وہ بگولے چلے کہ جس نے اس خیرات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ آج اس چیز سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، انجمنیں بن گئی ہیں اسی کام کے لیے، اللہ بچائے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح یبین کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے الآیاتی احکام کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم خوب غور و فکر کرو۔ اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان انفرادی کام کرے اور اس طرح کی انجمنوں کے ساتھ جڑنے سے بچے۔ یہ یورپ سے طریقہ آیا ہے، اقبال نے کہا تھا دزدان چند برائے کفن فروختن انجمن ساختن، فرمایا یہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ، یہ لٹیروں نے سب مال لوٹ لیا اور مردوں کے کفن بھی چوری کر لیے، اب کفن بانٹنے کے لیے انجمن بنائی کہ کس طرح بانٹیں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کیسا کھولتا ہے مضمون قرآن، اخلاص سے خرچ کرو، مگر دیں کیا؟ مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر؟ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو تم، من طیبات ان پاک چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی، جو کمائی کرتے ہو دکان سے، دوسری بزنس سے، کسی مزدوری سے، اس میں سے سب سے اچھی چیز خرچ کرو۔ طیبات ان پاک چیز، پاک سے مراد حلال بھی ہو اور حق غیر سے خالی بھی ہو اور ہو بھی عمدہ چیز، وَمِمَّا اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا جو ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، جو کھیتی باڑی نکلتی ہے اس میں سے اچھی اچھی تلاش کر کے خرچ کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور ارادہ بھی مت کرو تم، الخبیثہ گندی چیز کے دینے کا۔ خبیث سے گندی چیز، گندی سے مراد ایک تو یہ کہ حرام کی کمائی اللہ کے راستے میں نعوذ باللہ مت دو، حرام کا مال کماؤ، چوری کا مال، اور پھر کو ہم خیرات کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، اس کا تصور بھی مت کرو، سود کے پیسے اور اس کو خیرات کرو، بغیر ثواب کی نیت کے دو۔ دوسرا خبیث کے معنی گھٹیا چیز نہ دو، ولا تیمموا اور ارادہ بھی مت کرو، الخبیثہ گندی چیز کا، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، ولستم بیاخذیہ اور تم نہیں ہو بیاخذیہ اس گندی چیز کو لینے والے۔ اگر تم ہی کو یہ خراب چیز دی جائے اور تم ہی کو کہا جائے کہ یہ حرام کا کچھ مال ہے، میں آپ کو گفٹ دینے کے لیے آیا ہوں، تو تم لوگے؟ الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم تغمضوا آنکھیں بند کر لو، فیہ اس کے بارے میں، آنکھیں بند کر کے ہاں بھائی ڈال جائے ادھر ہی، تو مری ہوئی چیز ڈال جائے، جیسا بھی دے دائے تو وہ لے لے گا، ورنہ حقیقت میں کوئی لے گا ایسی چیز۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی اللہ بے نیاز ہے، مطلب کوئی کہے جی میرے پاس حلال مال ہے ہی نہیں دینے کے لیے، یہی سود کی کمائی ہے تو کچھ نہ کچھ تو خیرات کرنی ہے، فرمایا اللہ محتاج نہیں ہے۔ اور کوئی کہے کہ چلو جی گندی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، مگر کچھ نہ کچھ تو دے ہی دوں، فرمایا اللہ تیرا محتاج نہیں ہے۔
لیکن یہ مسئلہ ایک دوسرے حمید، اور اللہ تعریفوں والا، وہ تیری تعریف کا محتاج بھی نہیں ہے، ایک دوسرے مسئلے سے ٹکرائے گا۔ وہ کس سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کپڑا پرانا ہو جائے، اب تم نہیں لگاتے ہو تو اس کو دے دو، جو پرانے کپڑے لگا لیتا ہے اس کو ایسے پھینک کر کے جلا کر کے ضائع نہ کرو۔ وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہے کہ آدمی خیرات کر رہا ہے اور کپڑوں میں تلاش کیا کون سا بیکار سا ہے وہ دے دیا، نہیں، وہ دوسری بات ہے کہ چیز کو ضائع نہ ہونے دو، یہ بھی کہیں نہ کہیں کام اگر آ رہی ہے تو اس کو کام میں لاؤ۔ حیدرآباد میں ہمارے ہاں ایک جماعت ہی یہ کام کرتی ہے، لوگوں سے بیکار چیزیں لیتی ہے، پھر اس کو باقاعدہ بیچتی ہے، اس کے پیسے حاصل کر کے اچھی جگہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ دکھلاوے والے لوگوں میں سے نہیں، ماشاءاللہ جتنا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ دکھلاوے کے لیے خیرات کرے آدمی، یا خیرات کرنے کے بعد تکلیف پہنچائے، خیرات کرنے کے بعد احسان چڑھائے اور خراب چیزیں خیرات کرے، اور یا یہ کہ خیرات ہی نہ کرے اور اس سے ڈرے کہ یار اللہ کے راستے میں دے دیا تو اپنا کیا بنے گا، یہ ساری باتیں کون سمجھاتا ہے؟ الشیطان، شیطان۔ سب باتوں کا جواب، الشیطان شیطان یعید، ڈراتا ہے، تم کو۔ یاد رکھیے وعدہ یعید عربی میں یہ لفظ دو معنی میں ہے، وعدہ کرنا اور ڈرانا، یہاں ڈرانے کے معنی میں ہے، اب جہاں مناسب ہوگا وہی معنی ہوگا۔ الشیطان یعید، شیطان ڈراتا ہے تم کو الفقر، غریب ہو جانے سے، ویأمر، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، بے حیائی کی باتوں کا، واللہ یعید، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی جانب سے، وفضلا، اور اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کے معنی رزق حلال میں نے کل کیا تھا، مہربانی کرنے کا بھی، زیادہ ثواب دینے کا بھی معنی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے خیرات کرو، میں اپنے کرم سے تمہیں اپنی طرف سے دوں گا، فضل عطا فرماؤں گا، اور اس کی وجہ سے گناہوں کو بھی معاف کروں گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یہ سمجھ انسان کو عطا ہو جائے، کیا سمجھ؟ کہ اللہ کے راستے میں اچھی چیزیں دے، اللہ ہی کے لیے دے، اور نہ ڈرے اس سے کہ میں غریبی سے مر جاؤں گا، اس کا نام حکمت ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا، تکلیف نہ دینا، پھر احسان نہ چڑھانا، اچھی چیزیں دینا، خیرات کرتے ہوئے نہ ڈرنا، چار باتیں ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ ہے حکیم۔ یؤتی الحکمت، دیتا ہے اللہ تعالیٰ دانش مندی، عقل مندی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ مگر کس کو کہتے ہیں عقل مندی؟ یہ نہیں کہ بڑے بڑے اگزام کوالیفائی کرے، یہ ہے دانش مندی جو یہ کام کرے، جو اوپر گزرے ابھی۔ یؤتی الحکمت، دیتا ہے وہ دانش مندی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دی جاتی ہے حکمت، فقد اوتیا، یقیناً دیا جاتا ہے اس کو، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ جس کو یہ حکمت مل گئی، اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، قوت فیصلہ نصیب ہو گئی، اللہ کے راستے میں دے کر کے بھول جانا اور اچھی چیز دینے کی توفیق ہو گئی، یہ حکمت ہے جس کو یہ حکمت ملی۔ ومن، اور وہ شخص یؤتا، دی گئی جس کو، الحکمت، حکمت، فقد اوتیا، تو یقیناً دی گئی اس کو، خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں، الا اولو الالباب، مگر عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ۔ زبردست بات فرمائی، فرمایا تم کیوں کسی کو جتاتے ہو، بتاتے ہو، دکھاتے ہو؟ دینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ تو جانتا ہے کون کیا خرچ کرتا ہے۔ وما انفقتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، او نذرتم، یا جو بھی تم منت مانتے ہو، من نذر، کوئی بھی منت مانی ہوئی چیز، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی نیکی پہاڑ کے اندر پڑی ہوئی ہو، اور پہاڑ بھی کسی بیابان میں ہو، اور وہ بھی ذرے کے برابر ہو، اس کو بھی اللہ جانے گا، اور اللہ چاہے گا تو خود اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو کیوں لوگوں کو جتاتا ہے؟ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ کیفیت اور یہ حکمت نصیب فرمائے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو لوگ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا مال برباد کر رہے ہیں، یہ ظالم ہے۔ اب اتنی بات جو یہاں تک بیان ہوئی کہ
کہ صدقہ دو اور اللہ ہی کے لیے دو، احسان نہ چڑھاؤ، دکھاوا نہ کرو۔ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ اگر کسی نے ہمیں خیرات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کا مطلب کہ ہماری خیرات ضائع ہو گئی۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، ریاکاری ایک اندر کا دل کا مرض ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی چوک میں کھڑے ہو کر کے، یا جس طرح میں نے کہا کہ آج کل انجمنیں مناتے ہیں، اس طرح دے رہا ہے، مگر اس کا دل صاف ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے دے رہا ہے، اور لوگوں کو احسان چڑھا بھی نہیں رہا ہے اور تکلیف دینے کا کام بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن اعلان کرتا ہے، سب کو کہہ رہا ہے آؤ بھئی اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، سب مل کر کے مدد کرو، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، بڑی مصیبت آ گئی وغیرہ، لیکن دل میں اس کے اخلاص ہے، یہ مخلص آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی رات کی تنہائی میں، اندھیری رات میں، اندھیرے کمرے میں نفل نماز پڑھتا ہے، مگر دل میں بار بار خیال آتا ہے اگر اچانک کوئی ابھی آ جائے تو دیکھے کہ حضرت کتنے نیک ہیں، اس کا مطلب یہ ریاکار ہے۔ اسی بات کو بتانے کے لیے فرمایا دکھلانے سے مراد کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھ لے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔